ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ماہ محرم الحرام حرمت کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، جس کے فضائل، جس کے ادب اور احترام اور جس کی حرمت کے بارے میں قرآن بھی ہے، احادیث میں بھی اس مہینے کا عزت اور احترام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام یوم عاشوراء، اس میں کرنے کے 2 کام، ہر قسم کی بدعات خرافات سے بچتے ہوئے جو کام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا افضل ترین عمل ہے، کیونکہ حدیث میں بہت سی روایات ہیں جو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوم عاشوراء روزہ رکھنے کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ اچھا دن ہے ہمارے لیے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے فرعون سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکر میں روزہ رکھا تھا، تو فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ میرا تعلق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ رکھا جائے، اور روزے کا حکم بھی دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، اور 9ویں محرم کو روزہ رکھنے پر یہود کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ارادہ فرمایا تھا کہ آئندہ سال انشاءاللہ میں 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ اس دن تو یہود 10 محرم یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی اگر رکھیں گے تو ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال مکمل نہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، تو 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، 1 دن پہلے اور 1 دن بعد اس کے ساتھ روزہ رکھ لو، یعنی اگر کوئی آدمی 9 کا روزہ رکھتا ہے تو ساتھ 10 کا بھی رکھے، اور اگر 10 کا رکھتا ہے تو ساتھ 11 کا رکھے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ دوسرا کام جو یوم عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو کرنے کا ہے، وہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ اس دن میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، مال خرچ کرنے میں، اچھا کھانا بنا لے ان کے لیے، اور اگر دن کو روزہ رکھا ہے تو دن کے وقت جو خریداری کرے ان کے لیے کھانے پینے کے لیے، اس میں وسعت کر دے، اچھا کھانا بنا لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن یوم عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا کھانے پینے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ فضائل اور برکات ہیں، چاہے کہ ہم سارا دن جو ہے وہ ان بدعات اور خرافات میں شامل ہوں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے، صحابہ کرام نے کیے اور ان کو کرنے کا حکم دیا۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے 9 محرم اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کو روزہ رکھے، اور 10 یوم عاشوراء کے دن خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے، اور جس واقعے کی طرف ہماری نسبت بھی ہے، میدان کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کو ظلم ہوا، ان کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بھی گزاریں، اور جن صحابہ کا کوئی دن آئے اس دن میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جائے کہ ان کے غم میں رونا اور غم منانا نہ یہ شریعت میں ثابت ہے، نہ اس طرح کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، وہ کام ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نجات ملے گی۔
تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ دوسرا کام اپنے گھر پر اگر وسعت کرے۔ وسعت سے مراد یہ نہیں ہے دوسروں سے قرض لے کر وسعت کرے، وسعت سے مراد یہ ہے کہ عام دنوں میں اگر سبزی بناتا ہے تو ان دنوں میں ہلکا پھلکا سبزی کے ساتھ گوشت بنا دے، اور جتنا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر سکتا ہے اس خرچ میں وسعت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔